بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء۔ فصل أي هذا فصل ينبغي أن يعلم، جاننا چاہیے، مناسب ہے آپ کے لیے اس بات کو جاننا کہ دلالت لفظیہ وضعیہ، جس کی تعبیر وضعیہ لفظیہ سے بھی کی جاتی ہے، دلالت وضعیہ لفظیہ جس کا اعتبار ہے محاورات و علوم میں تین قسم پر ہیں۔ ماسبق میں آپ نے سماعت فرما لیا، اس سے پہلے والے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں، مگر 6 قسموں میں سے مناطقہ صرف وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں۔ کیونکہ دلالت سے بحث اور لفظ سے بحث افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے، اور وہ سہولت کے ساتھ وضعیہ لفظیہ سے ہوتا ہے۔ جس آسانی سے وضعیہ لفظیہ سے ہوتا ہے وہ دلالت کی اور کسی قسم سے اس آسانی سے افادہ اور استفادہ نہیں ہوتا، اس لیے مناطقہ صرف وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں۔ اس فصل میں اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علوم و محاورات میں صرف وضعیہ لفظیہ کا اعتبار ہے، دیگر دلالات کا اعتبار نہیں ہے۔ اس بات کو جان لینے کے بعد اب آپ جانیے کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہے: مطابقت، تضمن، التزام۔ وضعیہ لفظیہ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ دال لفظ ہے اور دلالت وضع کی وجہ سے ہے، یعنی لفظ کا کسی چیز کو اس وجہ سے بتانا، لفظ کا کسی چیز پر دلالت اس وجہ سے کہ وہ لفظ اس چیز کے لیے وضع کی گئی ہے، لفظ کو اس چیز کے لیے خاص کیا گیا ہے، یہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہے۔ جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر وضعیہ لفظیہ ہے۔ لفظیہ ہے اس لیے کہ لفظ زید لفظ ہے تو دال لفظ ہے، اور وضعیہ ہے اس لیے کہ واضح نے اس لفظ کو، لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کیا ہے، تو یہ وضعیہ لفظیہ ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دلالت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک دال اور ایک مدلول۔ دلالت وضعیہ لفظیہ میں بھی لفظ دال معنی مدلول، لفظ دال معنی مدلول، تو وہ لفظ جو کسی معنی پر دال ہے اس لفظ کو لفظ موضوع کہیں گے، اور جس معنی پر دال ہے اسے معنی موضوع لہو، مدلول موضوع لہو کہیں گے، یعنی جس کے مقابل میں کوئی لفظ خاص کیا گیا ہے، جس کے مقابل میں کوئی لفظ خاص کیا گیا ہے اسے معنی موضوع لہو، اسے مدلول موضوع لہو کہیں گے، اور جس لفظ کو خاص کیا گیا ہے اسے موضوع کہیں گے، لفظ موضوع کہیں گے۔ مثلا انسان، لفظ انسان، لفظ زید کو وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے، تو لفظ زید یہ موضوع ہے اور ذات زید موضوع لہو ہے، موضوع لہو ہے۔ اتنی سی بات کی وضاحت کے بعد اب اس بات کو سماعت فرمائیں کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہے: مطابقت،
तज़म्मुन इल्तिज़ाम। मुताबिकत, तज़म्मुन, इल्तिज़ाम। मुताबिकत किसका नाम है? लफ्ज़ की दलालत अपने पूरे माना मौज़ूल लहू पर ये मुताबिकत है, और तज़म्मुन लफ्ज़ की दलालत माने मौज़ूल लहू के जुज़ पर तज़म्मुन है, और लफ्ज़ की दलालत अपने माने मौज़ूल लहू के ख़ारिज लाज़िम पर इल्तिज़ाम है। इसको एक मिसाल से सुनिए। मसलन लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान नातिक पर, लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान नातिक पर ये मुताबिकत है। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ इंसान को मंतिकियों ने दो मफ़हूम का मजमूआ करार दिया है, यानी मनातिका ने लफ्ज़ इंसान को वज़अ किया है हैवान नातिक के लिए, हैवान नातिक के लिए। तो ये हैवान नातिक पूरा माने मौज़ूल लहू है लफ्ज़ इंसान का। तो लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान नातिक पर, ये लफ्ज़ की दलालत उसके पूरे माना मौज़ूल लहू पर है, उसके कुल मदलूल पर है। तो लफ्ज़ की दलालत पूरे माना पर, पूरे माने मौज़ूल लहू पर ये मुताबिकत कहलाती है। तो लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान नातिक पर ये दलालत मुताबिकिया है। इंसान लफ्ज़ मौज़ू है और हैवान नातिक माने मौज़ू लहू है, पूरा माने मौज़ू लहू है। तो इंसान लफ्ज़ मौज़ू और हैवान नातिक पूरा माने मौज़ू लहू, ये दलालत लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान नातिक पर, ये लफ्ज़ की दलालत उसके पूरे माना पर है, और लफ्ज़ की दलालत पूरे माना पर दलालत मुताबिकिया होती है, दलालत मुताबिकिया होती है। तो इंसान की दलालत हैवान नातिक पर दलालत मुताबिकिया है। तो मुताबिकत किस चीज़ का नाम है? लफ्ज़ की दलालत अपने पूरे माने मौज़ूल लहू पर। तो देखिए, इंसान की दलालत हैवान नातिक पर ये दलालत मुताबिकिया है, क्योंकि ये लफ्ज़ की दलालत उसके पूरे माना मौज़ूल लहू पर है, इसी का नाम मुताबिकत है। तो इंसान दाल बिल मुताबिकत और हैवान नातिक मदलूल मुताबिकी। हैवान नातिक इंसान का मदलूल मुताबिकी, और लफ्ज़ इंसान हैवान पर दाल बिल मुताबिकत, और ये दलालत मुताबिकिया। मुताबिकत किस चीज़ का नाम है? ये मुताबिकत ताबकन्नाल बिन्नाल से माखूज़ है। जब एक जूता दूसरे जूता के साइज़ के बिल्कुल बराबर हो जाता तो बोला जाता ताबकन्नाल बिन्नाल, ऐसा बोला जाता है। तो चूँकि इसमें लफ्ज़ पूरे माने मौज़ूल लहू के मुताबिक होता है, लफ्ज़ पूरे माने मौज़ूल लहू के मुताबिक होता, इसलिए लफ्ज़ की दलालत उसके पूरे माना मौज़ूल लहू पर इसे मुताबिकत कहते हैं। तज़म्मुन नाम है लफ्ज़ की दलालत का माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में, माने मौज़ूल लहू के जुज़ पर। तो तज़म्मुन को तज़म्मुन इसलिए कहते हैं, मसलन लफ्ज़ इंसान की दलालत सिर्फ़ हैवान पर या सिर्फ़ नातिक पर, ये तज़म्मुन है, ये तज़म्मुन है। क्यों? इसलिए कि यहाँ लफ्ज़ की दलालत उस माना पर है जो मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है, उस माना पर है जो मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है। क्यों? है लफ्ज़ इंसान का पूरा माने मौज़ूल लहू हैवान नातिक है, और सिर्फ़ हैवान ये माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है, माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है। तो सिर्फ़ हैवान पर इंसान की दलालत इस वजह से कि ये माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है। सिर्फ़ नातिक पर इंसान की दलालत इसलिए कि माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है, इसलिए कि पूरे माने मौज़ूल लहू का समझा जाना इसके समझे जाने पर मौकूफ़ है। बहरहाल चूँकि तज़म्मुन में लफ्ज़ की दलालत माने मौज़ूल लहू के जुज़ पर होती है, और जुज़ मौज़ूल लहू के ज़िम्न में हुआ करता है, माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में हुआ करता, तो ये दलालत उस माना पर है जो माने मौज़ूल लहू के ज़िम्न में है। इस वजह से ये दलालत तज़म्मुन कहलाती है। इल्तिज़ाम लफ्ज़ की दलालत माने मौज़ूल लहू के ख़ारिज लाज़िम पर,
خارج لازم پر، مثلا انسان کی دلالت قابل علم پر، انسان کی دلالت قابل علم پر یہ دلالت التزام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی دلالت قابل علم پر یہ التزام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی دلالت قابل علم پر یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر ہے، کیونکہ انسان کا معنی موضوع لہو حیوان ناطق ہے اور قابل علم حیوان ناطق سے خارج ہے اور حیوان ناطق کو لازم ہے۔ تو چونکہ یہ دلالت لفظ کی لازم پر ہے، یہ دلالت لفظ کی معنی موضوع لہو کے لازم پر ہے، تو التزام میں لفظ کی دلالت لازم پر ہوتی۔ التزام کو التزام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے لازم پر ہوتی، اس وجہ سے اس دلالت کو التزام کہتے ہیں۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہے: مطابقت، تضمن، التزام۔ اب مصنف کی عبارت دیکھیے: علی ثلاثۃ انحاء، دلالت لفظیہ وضعیہ، جس کی تعبیر ہم وضعیہ لفظیہ سے بھی کر رہے ہیں، دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہیں۔ احدھا، پہلی قسم مطابقیہ، دلالت مطابقیہ۔ دلالت مطابقیہ کس چیز کا نام؟ وہی ہے ان يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له۔ دلالت مطابقیہ کس کا نام ہے؟ تو کہتے ہیں دلالت مطابقیہ وہ یہ ہے کہ لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے، لفظ کی اس پورے معنی پر دلالت جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ کی اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت، لفظ کی اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت، یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ معنی موضوع لہو بتا چکے۔ مثلا انسان کی دلالت حیوان ناطق کے پورے حیوان ناطق پر، انسان کی دلالت پورے حیوان ناطق پر یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر یہ مطابقیہ ہے، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر ہے، پورے معنی موضوع لہو پر۔ تو لفظ انسان یہ لفظ موضوع اور حیوان ناطق یہ معنی موضوع لہو۔ یہاں جو معنی موضوع لہو یہ پورا معنی موضوع لہو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ انسان، مناطقہ نے لفظ انسان یہ حیوان ناطق کا نام قرار دیا، تو مناطقہ کے نزدیک یہ لفظ وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے۔ حیوان ناطق جاندار، حیوان جاندار، حیوان جاندار، ناطق عقل رکھنے والا، عقل رکھنے والا جاندار۔ اس پورے معنی، آگے کی بات کی میں تمہید شروع کر رہا ہوں، اس پورے معنی کے 2 جز ہیں، ایک جاندار، ایک عقل رکھنے والا، عربی میں کہوں ایک حیوان، ایک ناطق۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب کسی مجموعے کا علم ہوتا ہے، جب آپ کو پورے مجموعہ حیوان ناطق کا علم ہوا تو اس کے اجزاء کا بھی علم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کو انسان کے عاقل ہونے کا علم ہوگا، اس بات کا علم ہوگا کہ انسان عاقل ہے، تو وہ ضرور یہ بھی سمجھ لے گا کہ جن علوم کے حاصل کرنے کے لیے عقل کافی ہے، جن علوم کے حاصل کرنے کے لیے عقل کافی ہے، انسان ان علوم کو حاصل کرنے کی ضرور قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ تو قابلیت علوم
خاصہ کا مفہوم انسان کے لیے لازم ہو، اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس کے لازم کا بھی ضرور علم ہوتا ہے۔ تو لفظ انسان موضوع ہوا، حیوان ناطق کا مجموعہ اس کا موضوع لہو ہوا، اور صرف حیوان صرف ناطق معنی موضوع لہو کے اجزاء ہوئے، اور قابلیت علم مخصوصہ اس معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہوا۔ تو جس وقت لفظ انسان بول کر حیوان ناطق مراد لیں گے تو اس کی دلالت حیوان ناطق کے مجموعہ پر بھی ہوگی، صرف حیوان پر بھی ہوگی، صرف ناطق پر بھی ہوگی، قابلیت علوم خاصہ پر بھی ہوگی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مجموعہ پر قصدن ہوگی، صرف حیوان صرف ناطق پر، اسی طرح قابلیت علوم خاصہ پر بلا قصد ہوگی۔ سو اس مجموعہ پر جو قصدن دلالت ہو رہی ہے وہ مطابقی ہے، اور ایک ایک جز پر جو بلا قصد دلالت ہو رہی ہے وہ تضمنی ہے۔ اسی طریقے سے لازم پر جو بلا قصد دلالت ہے وہ التزامی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اس کے بعد عبارت دیکھیے۔ 3 قسم سے پہلی قسم مطابقیہ ہے۔ تو مطابقیہ لفظ کی دلالت کا نام ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پہ۔ مطابقیہ وہ یہ ہے کہ لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر، اور دلالت کی دوسری قسم تضمنیہ ہے۔ تضمنیہ وہ یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ تیسری قسم دلالت التزامیہ ہے۔ دلالت التزامیہ یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، اور نہ ہی معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، کہ پورے معنی موضوع لہو پہ اگر دلالت ہو تو مطابقیہ ہے، جز پر دلالت ہو تو تضمنیہ ہے۔ لفظ معنی موضوع لہو پر بھی دلالت نہ کرے، معنی موضوع لہو کے جز پر بھی دلالت نہ کرے، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی موضوع لہو سے خارج ہے اور لازم ہے۔ تو التزام میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے لفظ اپنے معنی موضوع لہو سے ہر امر خارج پر تو دلالت کر نہیں سکتا، ورنہ لفظ واحد کی دلالت امور غیر متناہیہ پر لازم آئے گی، کیونکہ خارج غیر متناہی ہے۔ تو التزام میں لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر ہوتی، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر امر خارج پر دلالت نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے، ورنہ لفظ واحد کی دلالت امور غیر متناہیہ پر لازم آئے گی، اور یہ یقینی طور پر باطل ہے۔ کیوں؟ معنی موضوع لہو سے جو خارج ہیں وہ امور غیر متناہیہ ہیں۔ حالانکہ التزام نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موضوع لہو سے خارج پر، اور کھلی ہوئی بات ہے لفظ اپنے معنی موضوع لہو سے ہر امر خارج پر دلالت تو کرتا نہیں، تو یہاں کوئی شرط ہونی چاہیے، وہ شرط بیان کر ہیں لازم، کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے اس خارج پر جو معنی موضوع لہو کو لازم ہو، کہ معنی موضوع لہو کے سمجھنے سے ہی اس کا سمجھنا لازم آئے۔ جیسے حاتم کی دلالت جود و سخا پر، سخاوت پر، تو سخی، حاتم کی دلالت سخی پر یہ التزام ہے، حاتم کی دلالت سخی پر التزام ہے، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر ہے، مگر کس خارج پر؟ وہ خارج پر جو معنی موضوع لہو کو لازم ہے، کہ عرفاً یہ سخاوت حاتم کو لازم ہے، یعنی حاتم کے ذہن میں آنے سے ہی سخی بھی ذہن میں آتا ہے، سخی بھی ذہن میں آتا ہے۔ تو خارج کو ایسا ہونا چاہیے کہ معنی موضوع لہو کے ذہن میں آنے سے ہی وہ ذہن میں آئے۔ جیسے زوج کی دلالت، بہرحال
تو خارج کو اس طور پر ہونا چاہیے، خارج کو اس طور پر ہونا چاہیے کہ موضوع لہو کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آئے۔ تو التزام نام ہے لفظ کی دلالت کا کس کے اوپر؟ علی معنی، ایسے معنی پر جو معنی موضوع لہو سے خارج ہو اور موضوع لہو کو لازم ہو۔ واللازم، لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم یہ ہے کہ موضوع لہو سے ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے حاتم کے تصور سے ہی سخی کے تصور کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، یہ لازم عرفی ہے۔ کہتے ہیں واللازم ہوا ما ينتقل الذہن من الموضوع لہو، اور لازم وہ یہ ہے کہ موضوع لہو سے ذہن اس کی طرف منتقل ہو، جیسے انسان کی دلالت قابل علم اور صنعت کتابت پر، اس کو میں ابھی بیان کر چکا کہ انسان کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انسان حیوان ناطق کا سمجھدار جاندار کا نام ہے۔ تو جب یہ معنی سمجھ میں آئے گا تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ انسان کے اندر قابلیت و صلاحیت ہے علوم مخصوصہ کی، تو اس کے سمجھنے سے اس کا سمجھنا لازم آتا ہے۔ اس لیے لفظ انسان کی دلالت قابل علم اور صنعت کتابت پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع ہو کے خارج لازم پر ہے، اور لازم کا مطلب یہ ہوا کہ موضوع لہو سے ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہو، سمجھ رہے ہیں؟ موضوع لہو سے ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہو، یہ ہے لازم۔ ایک دوسری مثال، جیسے لزوم عقلی کی یہ مثال، پہلی مثال لزوم عادی اور عرفی کی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ مثال لزوم عقلی کی ہے، جیسے لفظ اما کی دلالت بصر پر، اما کی دلالت کہ بصر اما کو لازم ہے، تو لفظ اما کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر ہے، لہٰذا اما کی دلالت بصر پر التزام ہے۔ اب اگر آپ کا سوال ہو کہ آپ نے کہا التزام نام ہے لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر، اس کا نام ہے التزام، اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ تضمن نام ہے معنی موصول ہو کے جز پر دلالت کا نام تضمن ہے، اور خارج پر دلالت کا نام التزام ہے۔ تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ انسان کی دلالت بصر پر یہ التزام ہے، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے خارج لازم پر التزام ہوتی ہے، اس لیے اما کی دلالت بصر پر التزام ہے۔ اس پر ایک نقص ہے، ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اما کی دلالت بصر پر التزام نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اما کی دلالت بصر پر تضمن ہونی چاہیے۔ کیونکہ اما نام ہے عدم البصر کا، اما نام ہے عدم البصر کا، تو اس کا معنی موصول ہو عدم اور بصر کا مجموعہ ہے، تو اما کی دلالت بصر پر یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر ہے، یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر تضمن ہوا کرتی، اس لیے اما کی دلالت بصر پر یہ تضمن ہے، التزام نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ سوال کریں گے تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اما کی دلالت بصر پر یہ تضمنی نہیں ہے، التزامی ہے، اس لیے کہ یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر نہیں ہے، بلکہ معنی موصول ہو کے خارج پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اما عدم اور بصر کے مجموعے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اگر اما دونوں کے مجموعے کا نام ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ ایک شخص نابینا بھی ہو اور بینا بھی ہو، اور یہ اجتماع نقیضین ہے، تو اما عدم اور بصر کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ورنہ خارج میں ایک شخص کا بینا اور نابینا دونوں ہونا لازم آئے گا۔ در حقیقت اما نام ہے اس عدم کا جو بصر کی طرف مضاف ہے، درحال کہ مضاف الیہ اس سے خارج ہے،
طرح لے کے مضاف الیہ یعنی عدم المضاف کا نام ہے، اما عدم المضاف الی البصر کا نام ہے، وہ عدم المضاف الی البصر کا نام ہے اس حال میں کہ بصر اس سے خارج ہے۔ کیا مطلب؟ مضاف الیہ خارج ہے، اضافت داخل ہے، ہر عدم کا نام اما نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے، اس عدم کا نام جو بصر کی طرف مضاف ہے، جو بصر کی طرف مضاف ہے، درا لے کے مضاف الیہ اس سے خارج ہے، تو مضاف الیہ بصر خارج ہے، ورنہ بینا اور نابینا دونوں ہونا لازم آئے گا۔ اب اما کی دلالت بصر پر، اما کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر نہیں ہے، کیونکہ بصر معنی موضوع لہو کا جز ہے ہی نہیں، بلکہ خارج ہے، کیونکہ جز ہو تو دونوں ہونا، بینا اور نابینا ہونا دونوں لازم آئے گا، تو اما کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہے ہی نہیں بلکہ خارج پر ہے۔ اور خارج کا حال یہ ہے کہ موضوع لہو کے تصور سے ہی، موضوع لہو کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آتا ہے، اس کے تصور سے ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہے، نابینا کے تصور سے ہی ذہن بینا کی طرف جاتا ہے، تو اب یہ خارج موضوع لہو کو لازم ہے۔ چنانچہ اما کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر، خارج لازم پر ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اور جیسے لزومی عقلی کی مثال، جیسے لفظ اما کی دلالت بصر پر، یہ لفظ کی دلالت لازم پر ہے اور لفظ کی دلالت لازم پر التزام ہے۔ فصل: الدلالة التضمنية والالتزامية لا توجدان بدون المطابقة، وذلك لأن الجزء لا يتصور بدون الكل، وكذا اللازم بدون الملزوم۔ اس سے پہلے والی فصل میں اس بات کا بیان ہوا کہ وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہیں: مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ۔ اب یہ جو 3 دلالتیں ہیں، مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ، ان تینوں کے درمیان اس فصل میں مصنف نسبت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان تینوں کے درمیان کیسی نسبت ہے اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حاصل بیان کا یہ ہے کہ ان دلالات ثلاثہ میں سے بعض کو مستلزم ہیں اور بعض کو مستلزم نہیں ہیں، بعض کو مستلزم ہے اور بعض کو مستلزم نہیں ہے۔ بعض کو مستلزم، اس کا مطلب کہ جب بعض پائی جائے گی تو بعض پائی جائے گی، اور بعض کو مستلزم نہیں ہے یعنی بعض پائی جائے تو بعض آخر کا پایا جانا ضروری نہیں۔ بعض سے مسئلہ شاید آپ کے نزدیک کنفیوژن ہو گیا، اس لیے میں ذرا اسے کھلا کرتا ہوں۔ تو دلالات ثلاثہ کے درمیان نسبت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان 3 دلالتوں میں سے بعض کو مستلزم ہیں اور بعض کو مستلزم نہیں ہیں۔ پہلا دعویٰ کہ بعض دلالتیں بعض کو مستلزم ہیں، وہ اس طریقے سے کہ مطابقت تضمن و التزام کو مستلزم ہے۔ مطابقت تضمن و التزام کو مستلزم ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں دلالت تضمنیہ پائی جائے گی وہاں مطابقیہ ضرور پائی جائے گی، اسی طریقے سے جہاں دلالت التزامیہ پائی جائے گی وہاں دلالت مطابقیہ ضرور پائی جائے گی۔ یہ تو استلزام والی صورت تھی، پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ، بعض دلالتیں بعض کو مستلزم نہیں ہیں، تو مطابقت تضمن و التزام کو مستلزم ہے مگر تضمن و التزام مطابقت کو مستلزم نہیں ہے، تضمن و التزام مطابقت کو مستلزم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں مطابقت پائی جائے وہاں
تضمن و التزام کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس فصل میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مطابقت، تضمن، التزام کو جان لیا، یہ جان لیا کہ یہ وضعیہ لفظیہ کے اقسام ہیں، تو اس بات کو بھی جان لیجئے کہ مطابقت تو مستلزم ہے تضمن و التزام کو، کہ تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، یعنی دلالت تضمنیہ، دلالت التزامیہ، دلالت مطابقیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ یعنی جہاں دلالت تضمنیہ ہوگی یا دلالت التزامیہ ہوگی وہاں مطابقیہ ضرور متحقق ہوگی، ایک بات ہو چکی۔ دوسری، مگر جہاں دلالت مطابقیہ متحقق ہو وہاں تضمنیہ یا التزامیہ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقیہ متحقق ہو مگر تضمنیہ اور التزامیہ متحقق نہ ہو۔ اب واضح طور پر اس کو سنیے۔ مطابقت تضمن و التزام کو مستلزم ہے، یعنی دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ و التزامیہ کو مستلزم ہے۔ مستلزم ہونے کا مطلب جہاں دلالت تضمنیہ یا دلالت التزامیہ متحقق ہوگی وہاں دلالت مطابقیہ ضرور متحقق ہوگی۔ یہ ایک دعویٰ دلیل۔ دیکھیے، دلالت تضمنیہ نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موصول ہو کے جز پر، اور التزامیہ نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موصول ہو کے لازم پر، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے لازم پر یہ تابع ہے دلالت علی المعنی الموصول ہو کے۔ تو جز پر دلالت جو تضمنیہ ہے، لفظ کی اس کے جز پر دلالت جو تضمنیہ ہے، اور لفظ کی لازم پر دلالت جو التزامیہ ہے، اور جز پر دلالت یعنی دلالت تضمنیہ، لازم پر دلالت یعنی دلالت التزامیہ، یہ تابع ہے کس کے؟ دلالت علی المعنی الموصول ہو کے، اور دلالت علی المعنی الموصول ہو مطابقت ہے، تو تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہے، تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ تو اب اسے آپ سیٹ کیجئے، تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے اپنے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ پھر سے سن لیجئے، تضمن و التزام کو مطابقت لازم ہے، یعنی جہاں دلالت تضمنیہ یا التزامیہ پائی جائے گی، متحقق ہوگی، وہاں دلالت مطابقیہ ضرور متحقق ہوگی، کیونکہ تضمنیہ نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موصول ہو کے جز پر، التزامیہ نام ہے لفظ کی دلالت کا معنی موصول ہو کے لازم پر، اور لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر، لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے لازم پر یہ تابع ہے دلالت علی المعنی الموصول ہو کی، یہ فرع ہے۔ ایک دوسری بات اسی کے ساتھ شامل کر رہا ہوں، یہ فرع ہے دلالت علی المعنی الموصول ہو کی، اور فرع اصل کے بغیر، تابع اپنے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، تو دلالت تضمنیہ اور التزامیہ مطابقیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ تو سنا آپ نے کہ تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے اپنے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو تضمن و التزام بھی مطبوع کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، یعنی تضمن و التزام کو مطابقت لازم ہے۔ اب اگر آپ سوال کریں گے کہ آپ نے کہا کہ تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو تضمن مطابقت کے بغیر، تضمنیہ دلالت تضمنیہ دلالت مطابقیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، اور التزامیہ مطابقیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی،
नहीं पाई जा सकती। आपके इस कॉल पर सवाल ये है कि कुबरा में जो आपने कुबरा की जगह जो आपने रखा कि ताबे अपने मतबू के बगैर नहीं पाया जाता, इस बात को हम तस्लीम नहीं करते। कई मरतबा ताबे मतबू के बगैर पाया जा सकता। मसलन हरारत आग के ताबे है, मगर हरारत आग के सिवा हरकत में भी पाई जाती है, शम्स में भी पाई जाती, तो ताबे तो मतबू के बगैर पाई जाती है। अगर ऐसा सवाल करेंगे तो उसके जवाब में हम कहेंगे ताबे आम पाई जाती, मगर ताबे इस एतबार से कि ताबे है मतबू के बगैर नहीं पाई जा सकती। हरारत इस एतबार से कि आग के ताबे है, आग के बगैर नहीं पाई जाती। तो बहरहाल तज़म्मुन व इल्तिज़ाम को, फिर से सुनिए इस बात को, तज़म्मुन व इल्तिज़ाम को मुताबिकत मुस्तलज़िम है। तज़म्मुनिया इल्तिज़ामिया को मुताबिकिया मुस्तलज़िम है, यानी जहाँ तज़म्मुनिया या इल्तिज़ामिया मुतहक्क़क़ होगी वहाँ दलालत मुताबिकिया ज़रूर मुतहक्क़क़ होगी, क्योंकि तज़म्मुनिया और इल्तिज़ामिया में लफ्ज़ की दलालत अपने माने मौज़ूल हो के जुज़ और लाजिम पर होती है, और लफ्ज़ की दलालत माने मौज़ूल हो के जुज़ या लाजिम पर फ़रा है। दलालत अलल मानल मौज़ूल हो की लफ्ज़ की दलालत अपने माने मौज़ूल हो के जुज़ और लाजिम पर ताबे है। दलालत अलल मानल मौज़ूल हो की और ताबे इस एतबार से कि ताबे है अपने मतबू के बगैर नहीं पाया जाता, और फ़रा इस एतबार से कि फ़रा है, फ़रा अपने असल के बगैर नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जाता। तो तज़म्मुन इल्तिज़ाम दलालत तज़म्मुनिया और इल्तिज़ामिया मुताबिकत के बगैर नहीं पाई जाती। तो आपने सुना कि जहाँ दलालत तज़म्मुनिया पाई जाएगी या इल्तिज़ामिया पाई जाएगी वहाँ मुताबिकिया ज़रूर पाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दलालत तज़म्मुनिया या इल्तिज़ामिया मुतहक्क़क़ हो और दलालत मुताबिकिया मुतहक्क़क़ ना हो। अब रही बात ये कि तज़म्मुन व इल्तिज़ाम को तो मुताबिकत मुस्तलज़िम है, क्या मुताबिकत को भी तज़म्मुन व इल्तिज़ाम मुस्तलज़िम है? ये सवाल जवाब, मुताबिकत को तज़म्मुन व इल्तिज़ाम मुस्तलज़िम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दलालत मुताबिकिया मुतहक्क़क़ हो और दलालत तज़म्मुनिया और इल्तिज़ामिया मुतहक्क़क़ ना हो। मसलन लफ्ज़ की वजह एक ऐसे माने बसीत के लिए हो, लफ्ज़ की वजह एक ऐसे माने बसीत के लिए हो जिसका कोई माना बसीत, उसका कोई जुज़ ही नहीं है। लफ्ज़ की वजह माने बसीत के लिए है, यानी माना का कोई जुज़ नहीं है और उसके लिए कोई लाजिम भी नहीं है। तो उस वक्त जबकि लफ्ज़ वज़ह किया गया हो ऐसे माने बसीत के लिए जिसके लिए कोई लाजिम ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है लफ्ज़ की दलालत उस माने बसीत पर जिसके लिए कोई लाजिम नहीं है ये मुताबिकिया होगी। यहाँ दलालत मुताबिकिया मुतहक्क़क़ होगी, मगर तज़म्मुनिया और इल्तिज़ामिया मुतहक्क़क़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तज़म्मुनिया तो उसी वक्त मुतहक्क़क़ हो सकती थी जब उस माना का जुज़ होता, और आपने फ़र्ज़ किया कि उस माना का कोई जुज़ ही नहीं है, तो तज़म्मुनिया मुतहक्क़क़ नहीं होगी। और इल्तिज़ामिया भी इसलिए मुतहक्क़क़ नहीं होगी कि माने मौज़ूल हो के लिए कोई लाजिम ही नहीं है। तो देखिए मुताबिकिया पाई गई, मुताबिकिया पाई गई किसके बगैर? तज़म्मुनिया के बगैर, क्योंकि इस माना का कोई जुज़ नहीं है। इल्तिज़ामिया के बगैर, क्योंकि इसके लिए कोई लाजिम नहीं है। तो मुताबिकत तज़म्मुन व इल्तिज़ाम के बगैर पाई जा सकती है, मुताबिकत तज़म्मुन व इल्तिज़ाम के बगैर पाई जा सकती है। अब रह गई एक बात कि ये आपस में तज़म्मुन व इल्तिज़ाम एक दूसरे को मुस्तलज़िम है कि नहीं? नहीं, ये भी एक दूसरे को मुस्तलज़िम नहीं है। तज़म्मुन इल्तिज़ाम के बगैर पाई जा सकती और इल्तिज़ाम तज़म्मुन के बगैर पाई जा सकती। तज़म्मुन इल्तिज़ाम के बगैर मसलन लफ्ज़ की वजह एक माने मुरक्कब के लिए, ऐसे माने मुरक्कब के लिए है जिसके लिए कोई लाजिम नहीं है, तो उस लफ्ज़ की दलालत माने मुरक्कब के जुज़ पर दलालत तज़म्मुनिया होगी, मगर यहाँ दलालत तज़म्मुनिया होगी मगर इल्तिज़ामिया नहीं होगी, क्योंकि उस माना के लिए कोई लाजिम नहीं है। तो तज़म्मुनिया इल्तिज़ामिया के बगैर पाई गई। इसी तरीके से इल्तिज़ामिया तज़म्मुनिया के बगैर पाई जा सकती। लफ्ज़ की वजह एक ऐसे माने बसीत के लिए हो जिसके लिए कोई लाजिम हो, तो लफ्ज़ की दलालत उस माने बसीत के लाजिम पर इल्तिज़ामिया होगी। तो यहाँ इल्तिज़ामिया पाई गई मगर तज़म्मुनिया नहीं पाई गई, क्योंकि माने मौज़ूल हो, बसीत उसका जुज़ ही नहीं है, यहाँ तक कि तज़म्मुन हो। तो इल्तिज़ाम तज़म्मुन के बगैर और तज़म्मुन इल्तिज़ाम के बगैर पाई जा सकती है।
تو ابھی جیسا کہ میں کہا کہ تضمن مطابقت کو لازم نہیں ہے، التزام مطابقت کو لازم نہیں ہے، یعنی جہاں مطابقیہ پائی جائے وہاں تضمنیہ کا پایا جانا ضروری نہیں، جہاں مطابقیہ پائی جائے دلالت مطابقیہ متحقق ہو وہاں دلالت التزامیہ کا تحقق ضروری نہیں۔ یہ جو میں نے کہا، اس پر اگر آپ سوال کریں کہ آپ کی اس بات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ مطابقیہ التزامیہ کے بغیر پائی جا سکتی، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ بات تو اس وقت صحیح ہوتی جب کہ کوئی ایسا معنی ہوتا جس معنی کے لیے کوئی لازم نہ ہوتا، مگر کوئی ایسا معنی ہے ہی نہیں جس کے لیے کوئی لازم نہ ہو، بلکہ ہر معنی کے لیے لازم ہے۔ تو جب کبھی کسی لفظ کی اس معنی پر مطابقتاً ہوگی، اس کے لازم پر التزاماً بھی ہوگی، تو التزام مطابقت کو لازم ہوئی۔ اگر یہ سوال کریں، سمجھ رہے ہیں، یہ سوال آپ کریں اور اس سوال میں اس بات کو بھی بڑھا دیں کہ کوئی لازم ہو یا نہ ہو، سلب غیر تو اس معنی کو لازم ہے، سلب غیر تو اس کو لازم ہے۔ تو جب لفظ کی دلالت معنی موصول ہو پر بالمطابقت ہوگی تو سلب غیر پر بالالتزام ہوگی تو مطابقت کو التزام لازم ہے۔ اگر یہ سوال کریں تو اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے ہر معنی کے لیے کسی لازم کا ہونا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ہر معنی کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور سلب غیر کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو یہ اسے لازم ہے مگر لازم بین نہیں ہے، کیونکہ بہت مرتبہ ہم معنی شے کا تصور کرتے ہیں اور سلب غیر کا تصور نہیں ہوتا، اور یہاں لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے۔ لہٰذا مطابقیہ التزامیہ کے بغیر متحقق ہو سکتی ہے۔ یہ گفتگو اس فصل میں ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فصل الدلالة التضمنية والالتزامية لا توجدان بدون المطابقة۔ دلالت تضمنیہ اور دلالت التزامیہ مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی ہیں، یعنی تضمن و التزام کو مطابقت لازم ہے۔ وذالک، اور یہ بات ثابت ہے کہ تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ تضمن و التزام کا مطابقت کے بغیر نہ پایا جانا ثابت ہے اس دلیل سے، اس لیے کہ جز تضمن میں لفظ کی دلالت جز پر ہوتی، اس لیے کہ جز کل کے بغیر متصور نہیں ہے، جز کل کے بغیر متصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لازم ملزوم کے بغیر متصور نہیں ہے۔ تو تضمن جس میں لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے جز پر ہوتی ہے، التزام جس میں لفظ کی دلالت معنی موصول ہو کے لازم پر ہوتی ہے۔ لازم پر تو جز پر دلالت اور لازم پر دلالت یہ تابع ہے دلالت علی المعنی الموصول ہو کی، والتابع لا یوجد بدون المتبوع، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو مطابقت نہیں پایا جاتا تو تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ والمطابقت قد توجد بدونہما، تو ان دونوں کو تو مطابقت مستلزم ہے، تضمن و التزام کو مطابقت مستلزم ہے۔ اب آگے کی عبارت سے یہ بتا رہے ہیں مگر مطابقت کو تضمن و التزام مستلزم نہیں ہے، اور مطابقت کبھی ان دونوں کے بغیر پائی جاتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لفظ موضوع ہو ایسے معنی بسیط کے لیے جس معنی کا کوئی جز بھی نہ ہو، اس کا کوئی لازم بھی نہ ہو، تو یہاں پر مطابقت متحقق ہوگی تضمن و التزام کے بغیر۔ فَإِن قُلْتَ، اگر ہماری اس بات پر آپ اعتراض کرو کہ مطابقت التزام کے بغیر پائی جاتی ہے، مطابقت التزام کے بغیر پائی جاتی ہے،
کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معنی کے لیے کوئی لازم نہ ہو تو لفظ کی دلالت اس معنی پر مطابقت ہوگی مگر التزام نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے تو مطابقت التزام کے بغیر پائی گئی۔ اس پر اگر آپ اعتراض کرو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معنی بھی موجود ہے جس کے لیے کوئی لازم نہ ہو، کیونکہ ہر معنی کے لیے تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی لازم ہوتا ہے، کم سے کم اس کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سوا نہیں ہیں۔ اگر ایسا اعتراض کرو تو ہم جواب دیں گے مراد لازم سے وہ لازم بین ہے۔ یہاں مراد لازم سے لازم بین ہے کہ ملزوم سے ذہن اس کی طرف منتقل ہو، اور آپ کا قول لیس غیرہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ہم معنی کا تصور کرتے اور ہمارے دل پہ معنی غیر کا کھٹکا بھی نہیں گزرتا، چہ جائے کہ وہ اپنے سوا نہیں ہے۔